یہ وہی سلسلہ ہے جو اغیار کی تقلید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ علامہ محمد اقبال اغیار کی تقلید سے پرزور انداز میں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ اغیار کی تقلید ہمارے لیے مضر ہے۔ اغیار کی تقلید کرنا تو گویا ایسا ہوا کہ جیسا ہم ان کے اعتقادات پر عمل کرتے ہیں، ان کے رہن سہن، ان کے تہذیب و تمدن کی پیروی کرتے ہیں، جیسے جبکہ ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے۔ ہمارے لیے مشعل ہدایت قرآن پاک ہے، نہ کہ شتر بے مہار یورپ کے افکار یا عادات و اطوار۔ کلاس میں کسی نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے کہ علامہ محمد اقبال نے کون سا ایسا نظریہ پیش کیا ہے کہ جس پر ہم عمل کر کے زندگی گزاریں۔ میں نے کہا کہ علامہ محمد اقبال نے تو کوئی اپنی طرف سے کوئی نظریہ پیش نہیں کیا، وہ تو 1400 سال کا عقیدہ پیش کیا ہے۔ نظریے اور عقیدے میں بڑا فرق ہوتا ہے، بلکہ سنت ابراہیمی سے وہ شروع ہوتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کی تقلید اور نبی آخر الزمان کی پیروی پر زور دیتے ہیں۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو اقبال تو یہی کہتے ہیں کہ گر تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، ہر کے عشق مصطفیٰ سامانی اوست، بحر و بر در گوشۂ دامانی اوست۔ ان کا تو یہی پیغام ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا ازم تو نہیں دیا وہ کارل مارکس کی طرح اور نیٹشے کی طرح اور دوسرے لوگوں کی طرح۔ انہوں نے تو قرآن کی بات کی، تو کہتے ہیں قرآن کی تقلید کرو، اغیار کی تقلید مت کرو۔ اے بتقلیدش اسیر آزاد شو، دامن قرآن بگیر آزاد شو۔ اے مغرب کے مقلد، تو اس کی غلامی سے آزاد ہو جا، اور آزادی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دامن قرآن بگیر آزاد شو، قرآن پاک کا دامن پکڑ اور آزاد ہو جا۔ اس ہستی کا دامن پکڑ کہ جن کے صدقے ساری کائنات معرض وجود میں لائی گئی، تخلیق کی گئی۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ کس نام سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ ان کے صدقے یہ تخلیق دنیا تخلیق ہوئی، تو انہی کی پیروی کرنی ہے ہم بحیثیت مسلمان۔ ہر کے از بند خودی وارست مرد، ہر کے با بیگانگاں پیوست مرد۔ جو بیگانوں کے ساتھ، اغیار کے ساتھ پیوستہ ہو گیا، اپنوں کو چھوڑ کر وہ مر گیا، وہ نیست و نابود ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ علامہ اقبال کا پیغام یہی ہے، اور انہوں نے اسی بات پر زور دیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ختم الرسل بھی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ ہے ان کا پیغام۔
یہ نہیں کہ آپ اغیار کی تقلید کریں. تفصیلاً پچھلی کلاسوں میں اس پر میں نے بات کی ہے. آج بھی اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اقبال قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ ہم اغیار کی تقلید کریں. پہلے بھی میں نے آپ سے کہا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ترا ناداں امید غم گساری ہاز افرنگ است، ترا ناداں امید غم گساری ہاز افرنگ است، دل شاہین از سوزد بہر آ مرغے کے در چنگ است، دل شاہین نہ سوزد بہر آ مرغے کے در چنگ. جس پرندے کو شاہین نے بعد میں اپنے پنجوں میں دبوچ لیا ہو، اس پرندے پر شاہین و کعب ترس نہیں کھاتا، اس کو کھانے کے لیے دبوچا ہے. تجھے یورپ نے اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے اور تو اتنا نادان ہے کہ اسی سے اپنی غموں کا مداوع مانگتا ہے کہ وہ تیرے غموں میں اور تیرے دکھ درد میں وہ شریک ہو. ایسا سوچنا تیری خام خیالی ہے. یہاں تک کہ آپ آج کل کے حالات پر نظر دوڑائیں. علامہ اقبال نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا یورپ کے حوالے سے کہ آدمیت زار نالی دز فرنگ، زندگی ہنگامہ برچی دز فرنگ. انسانیت فرنگیوں کے ہاتھوں زار و قطار رو رہی ہے، زندگی زار و زبوں ہے فرنگیوں کے ہاتھ. عقل اندر حکم دل یزدانی است، چون ز دل آزاد شد شیطانی است. عقل جب تک دل کے تابع رہے، دل کے حکم کے اندر کام کرے، ماتحت ہو کر کام کرے، تو پھر وہ ایک یزدانی حیثیت رکھتی ہے، خدائی حیثیت رکھتی ہے. لیکن دل سے جب آزاد ہو جائے، باغی ہو جائے، تو وہ شیطانی بن جاتی ہے. پھر وہ شیطانی حرکات و سکنات پر اتر آتی ہے، اور یورپ تمام پر شیطانی حرکات و سکنات پر اتر آئے. ہر طرف صد فتنہ می آرد نفیر. یورپ کے ہاتھوں ہر طرف 100 فتنے کھڑے ہیں. تیغرا از پنجائے رازن بگیر. وہ ایک رازن ہے، وہ ڈاکو ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لے. تلوار ایک استعارہ ہے، یعنی کہ جو بھی ہتھیار اس کے پاس ہے وہ اسے چھین لے، ورنہ تیری خیر نہیں ہے. تو ہے کہ اندھا دھند اس کی تقلید میں لگا ہوا ہے. بوریائے خودرا بقالینش مدے. بوریائے خودرا بقالینش، اس کے قالین کے بدلے اپنے بوریے کو مت دے، اپنے بوریے کو کم حیثیت مت جان. ریزق خودرا بے فرضی نشم دے. اپنے پیادے کو اس کے وزیر کے بدلے میں مت، اپنے پیادے کو اس کے وزیر سے کم مت سمجھ، یعنی احساس کمتری سے نکل. گوہرش تخدار و در لالش رگ است. اس کا موتی عیبدار ہے، تخدار ہے، اس کے لال میں لکیر ہے، ٹوٹا ہوا ہے. یہاں تک کہ مشک این سوداگر از ناف سگ است. یورپ وہ سوداگر ہے، فرنگ وہ سوداگر ہے کہ جس کی کستوری کتے کی ناف سے بنی ہوئی ہے. وہ تجھے کہتا ہے کہ یہ ہرن کی ناف سے ہے، اس کی کستوری کتے کی ناف سے ہے. وہ اتنا دھوکے باز ہے. راہ زنے چشم تو خواب مخملش. اس کے مخمل پہ سونا ایسا ہے کہ وہ تیری آنکھ، تیری نظر کو بھی سلب کر لیتا ہے. رازن ہے. رازن تو رنگ و آب مخملش. اس کا مخمل کا تیار کیا ہوا کپڑا چمکدار تیری آنکھوں کو چکچون کر کے تیری نظر سلب کر لیتا ہے. ہوش مند از خم میں نخور. کوئی ہوش مند اس کے مٹکے سے اس کی شراب نہیں پیتا.
ہر کے خورد اندر ہمیں میخانہ مرد، اور جو کوئی بھی پیتا ہے اسی میخانے میں دفن ہو کر رہ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ وقت سودا خند خند و کم خروش، ماچو طفلانے مئو شکر فروش۔ سودا بیچتے وقت وہ ہنستا ہے، کم باتیں کرتا ہے، اور ہماری مثال بچوں جیسی ہے، اور ہم خوش ہو کر اس کا سودا خرید لیتے ہیں۔ مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش۔ تاجران رنگ بو بردن سود، ماں خریداراں ہمہ کو رکبود۔ ظاہری چمک دمک کے سوداگروں نے سارا منافع کما لیا، اور ہماری آنکھیں نیلی ہو گئی، یعنی کہ ہماری آنکھوں میں موتیا آ گیا۔ ہم بغیر دیکھے ان کی تقلید کرتے ہیں اور انہی کی بنائی ہوئی اشیاء خریدتے ہیں۔ ہر کے رست از خاک تو اے مرد حر، اے آزاد انسان، جو تیری خاک سے تیری سرزمین سے اگتا ہے، آں فروشو آں بپوشو آں بخور، اسی کی خرید و فروخت کر، وہی کھا۔ دوسروں کا مقلد مت بن، دوسروں کا محتاج دست نگر مت بن۔ آن کو بینا کہ خود را دیدہ ان، خود گلی میں خویش را بافیدہ۔ وہ نیک سیرت لوگ جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، جنہیں اپنے آپ پر خود اعتمادی ہے، وہ اپنے لیے اپنا کمبل، اپنا گلیچ، یعنی کہ اپنا لباس خود بناتے ہیں۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کھڑا ہوتے ہیں۔ آن کو بینا کہ خود را دیدہ ان، خود گلی میں خویش را بافیدہ ان۔ کالی از ابریشم تو ساختن، کالی از ابریشم تو ساختن، باز او را پیش تو انداخت۔ وہ تیرے ہی ریشم سے قالین بناتا ہے، بنتا ہے تیرے ہی وسائل سے، اور اسے بنا کر تیرے سامنے بچھا دیتا ہے کہ یہ میں نے بنایا، اور تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے خرید لیتا ہے۔ اور اس کی مثال آخر میں ایسی ہے، وائے آن دریا کہ موجش کم تپید، اس دریا پر افسوس ہے کہ جس کی موجوں میں حرکت نہیں۔ وائے آن دریا کہ موجش کم تپید، گوہر خود را ز غواصاں خرید۔ اپنے ہی موتی کو وہ دریا جو غواصوں سے، جوہریوں سے خریدتا ہو، جو اسی دریا سے نکال کر لے جاتے ہیں اور پھر اس پر بیچتے ہیں، ایسے دریا پر بڑا افسوس ہے، افسوس کا مقام۔ یہ حالت ہے پورے مشرق، پورے مسلمانوں کی۔ وسائل یہاں کے ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنے دام میں پھنسا کر ہمیں غلام بھی بناتے ہیں۔ ہم غلام بناتے ہیں، ہم پھر بھی ان کی تقلید میں لگے رہتے ہیں، ان کے مقلد ہوتے رہتے ہیں، بنے رہتے ہیں۔ اور اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ اقبال دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یورپ نے جو ترقی کی ہے وہ انہوں نے ناچ گانے سے ترقی کی ہے، ہم ان کی تقلید میں ان جیسا لباس پہنتے ہیں، ان کی طرح اچھل کود کرتے ہیں۔ قوت مغرب ناز چنگ و رباب، نیز رقص دختران بے حجاب۔ مغرب نے جو قوت حاصل کی ہے وہ ناچ گانے سے، چنگ و رباب سے حاصل نہیں کی ہے، اور نہ بے حجاب دوشیزاؤں کے ناچنے سے، رقص و سرود سے انہوں نے ترقی کی۔ نیز سحر ساحرانے لالا روز، نیز اوریاں ساکو نیز کت موست۔
عورتوں کے بال کٹوانے سے اور ننگی پنڈلیاں لے کر گھومنے سے بھی انہوں نے ترقی نہیں کی ہے، نہ انہوں نے اپنے سرخ سرخ گالوں کے بل بوتے پر ترقی کی ہے۔ قوت افرنگ از علم و فن است، از ہمی آتش چراغش روشن است۔ علم و فن کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی۔ علم و فن رائے جوان شوق و شنگ، مغز میں باید نہ ملبوس فرنگ۔ اور علم و فن سیکھنے کے لیے مغز کی ضرورت ہے، دماغ کی ضرورت ہے۔ مغرب کے تہذیب و تمدن اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان جیسا لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان جیسا لباس پہننے کی سے اگر کوئی ترقی کرے تو اوپر نیچے 10 پتلونیں میں پہن لیتا ہوں کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں۔ اس کے لیے محنت، جفاکشی، علم و فن کی ضرورت ہے۔ محکمی عمران از لادینی است، نئے فروغش از خط لاطینی است۔ ایک کمپلیکس، ایک احساس کمتری یہ بھی ہے کہ ہم پہ کہ انہوں نے انگریزی اور لاطینی رسم الخط کی وجہ سے ترقی کی۔ علامہ فرماتے ہیں اور وہ لادین ہے، انہوں نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ دین سے دور ہونے میں ترقی۔ محکمی عمران از لادینی، لادینیت کی وجہ سے بھی انہوں نے ترقی نہیں کی۔ نئے فروغش از خط لاطینی است، اور نہ انگریزی زبان کی وجہ سے انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ علم و فن کی وجہ، علم و فن سیکھ، نہ کہ انگریزی تہذیب و تمدن سیکھ۔ انگریزی تہذیب و تمدن سیکھنے سے ترکی نے ان کی پیروی کی۔ اتا ترک نے 1924 میں یورپ کے جال میں تمام ترکی کو ڈالا۔ وہاں بڑی اسکرٹ چلی، بڑی اوریانی چلی، لیکن ترقی وہ نہ کر سکی۔ مسجدوں کو تالے لگائے، اذان پر پابندیاں لگائیں، لیکن ان کی پسماندگی دور نہ ہو سکی۔ تو اس موضوع کو آخر میں ختم کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا، اے بتقلیدش اسیر آزاد شو، دامن قرآن بگیر آزاد شو، اور اپنے تہذیب و تمدن کو مت چھوڑ۔ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔ اچھا ممتاز صاحب، میں نے سمجھا، میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ ہاں نا، اچھی بات ہے، جو باتیں میں نے کی اچھا کی، بس میں اسی طرح کی باتیں کرتا ہوں۔ شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا عمران کو آتا ہوں نا، دل میں آ رہا تھا کہ آپ کو فون کروں، یہ ہے وہ ہے، بس ایسے کہ ملاقات ہو گئی۔ ابھی کسی کا فون بھی آ رہا تھا، لیکن میں تو باتیں کر رہا تھا۔ بس شکر ہے یار، دیکھتے ہیں۔ بالکل شکر ہے۔ میں نے کہا تھا اس سے موقع پہ آپ وہ یہ علامہ قرآن کی اچھا، یہ اس کو میں بات کرتا ہوں کہ ضروری ہے میرے وکیل کا، یہاں تو آواز نہیں آئے گی۔ اس کو بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کو
صحیح ہے، صحیح ہے،